الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في التقرير والبيان وفي مجمع العام والخاص. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آج ربیع الاول کی 13ویں تاریخ ہے. اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے تمام کائنات کے نبی سید الرسل والاولیاء والانبیاء خاتم النبیین والمرسلین فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصلواتہ کی پیدائش ہوئی. آپ کی آمد اسی مہینے مبارکہ میں اس دنیا میں ہوئی. اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر مختلف طریقے سے لوگ تقریبات منعقد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر. یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے، ایگریڈ اپون عقیدہ ہے کہ اسی مہینے مبارک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی کس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے. بعض کا کہنا ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو تشریف لائے. بعض نے 12 کہا، بعض نے 13 کہا، بعض نے 18 بھی کہا. بہرحال بہت سی روایتیں ملتی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ مختلف طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس بات کی تعیین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے. لیکن اغلباً اور تغلیباً میجورٹی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے. ایک طرف تو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسی دن یعنی اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. عید میلاد النبی کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہم کیوں نہیں مناتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوش ہونا اور بات ہے، خوشی منانا اور بات ہے. دین اسلام کے اندر کسی بھی چیز کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ دلیل قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو یا پھر آثار متواترہ سے ہو، امت کا اس بات پر اجماع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش کون بدبخت ہوگا جو نہ ہو، اس کا تو ایمان ہی نہیں رہے گا. پھر
ہر ایک شخص خوش ہوتا ہے، ہم بھی آپ بھی سب خوش ہوتے ہیں۔ بات جب آتی ہے خوشی منانے کی، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس بات پر کوئی دلیل ہمیں صحابہ کے اندر ان کی زندگیوں میں نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہو ایز اے عید کی حیثیت سے منایا ہو، اس لیے ہم خوشی نہیں مناتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وفات بھی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ خوشی میں اتنے مگن ہو جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم آپ کو بھول جائے، آپ اس بات کو یاد ہی نہ رکھ پائیں۔ تو چونکہ ہم امت وسط ہیں، بین بین رہنے والے ہیں، معتدل رہنے والے ہیں، تو دونوں کو ہم بیلنسڈ وے میں لے کر کے چلتے ہیں۔ نہ ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ غم بھول جائیں، اور نہ ہم زیادہ غمگین ہوتے ہیں کہ خوشی بالکل بھی یاد نہ رہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ نہ ہی ہم سیلیبریٹ کریں گے، نہ ہی ہم سوگ منائیں گے۔ یہ ہے ہمارے عید میلاد النبی نہ منانے کی وجہ۔ اس مہینے مبارکہ میں میرے بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت ہی مختصر بہت ہی تفصیلی انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی جائے تو سال نہیں 2 سال کے جمعے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو بھی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چند منٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا یہ دریا کو کوزے میں سمونے کے جیسا ہے۔ سمندر کا پانی ایک کٹورے میں تو انسان نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے، اور وقت کی نزاکت کو بھی انسان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، جس کے تحت بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عام طور پر بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے پھر تو کتابوں کی مراجعات کرنی ہوگی، کتابوں کو دیکھنا ہوگا، اور سیلف اسٹڈی کے ذریعے ہی ان ساری چیزوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آج سوچا کہ چند وہ باتیں جو میری نظر میں اہمیت کی حامل تھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، وہ قریش ہے۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، یہ سوال ہوا تھا حضرت ابن عباس سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، تمہارا جو قبیلہ ہے اس کی وجہ تسمیہ بتاؤ، اور اس پر کوئی شعر ہو تو شعر سناؤ۔ تو انہوں نے ایک شاعر گزرا ہے شمرخ بن عمرو حميري، پہلے زمانے کے جو شعراء ہوتے تھے وہ تفاخر میں اپنی شان بیان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، زبان دانی تو ان کی لونڈی اور غلام تھی، جس طرح چاہتے تھے وہ اپنی تعریف کر جاتے تھے، اور تعریف باتوں باتوں میں ہی جو ہے لوگوں کو لتاڑ بھی جاتے تھے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو شاعر تھا اس نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ وہ قریش ہی التی تسکن البحر بها سمیت قریش قریشا، کہ قریش سمندر میں ایک جانور ہے جو کہ مچھلیوں کو تاکل الغث والسمین ولا تترک لذی الجناحین ریشا، وہ ہر طرح کی مچھلیوں کو کھا جاتا ہے، ولا تترک لذی الجناحین ریشا، یہاں تک کہ کھانے میں اس کے اندر مبالغہ اتنا ہے، ہم اور آپ مرغی خریدتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن اس کے جو پنکھ ہیں ہم اسے کنارے کر دیتے ہیں، لیکن وہ جانور جو قریش نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کی صفت ایسی ہے کہ ولا تترک لذی الجناحین ریشا، وہ جانوروں کے مچھلیوں کے پروں تک کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاکذا فی البلاد حی قریش، اسی طرح ہمارا یہ قبیلہ قریش ہے جو لوگوں کو یاکل البلاد اکلا کمیشا، کہ شہروں کو بستیوں کو سرعت کے ساتھ اپنے اندر نگل جاتا ہے، یعنی غالب آتا ہے۔ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ غالب آنے والا قبیلہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی قبیلے میں پیدا فرمایا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے وَلَهُمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فِيهِمْ وَالْخَمُوشَ، کہ اسی قبیلے میں ایک نبی آنے والا ہے آخر زمانے میں جو خدا کے دشمنوں سے، جو خدا کی نافرمانی کریں گے ان لوگوں سے قتل و قتال کرے گا اور ان کو مار کر کے سمجھائے گا کہ یہ خدا کی معبود کرو۔ یہ قریش کی وجہ تسمیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے یہ قریش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبد المطلب ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں۔
عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں یہ نام ان کا عبد المطلب نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو عجیب معلوم ہو کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب ان کا نام تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام عبد المطلب نہیں بلکہ شیبۃ الحمد تھا۔ سیرت المصطفیٰ میں علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام عبد المطلب پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے ان کے والد کی انتقال بچپنے میں ہو گئی تھی، وہ اپنے والدہ کے پاس رہ رہے تھے، تو ان کے جو چچا تھے ان کا نام مطلب تھا۔ عربوں کے اندر غیرت بہت ہی زیادہ تھی، غیرت کے نام پر تو وہ مر مٹنے کو تیار تھے۔ تو ان کے جو چچا تھے مطلب وہ جاتے ہیں اپنی بھابھی کہہ لیجئے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھتیجا ہے اسے تم ہمارے حوالے کرو، ہمارے سپرد کرو، ہماری غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ تم اس کی پرورش کرو ہم جب کہ موجود ہوں۔ لوگ تانے دیں گے کہ چچا کی موجودگی میں ایک بچے کی پرورش اس کی ماں نے کی، یہ غیرت کا لیول تھا۔ تو عبد المطلب جو ہیں جن کا نام شیبۃ الحمد تھا، حضور کے دادا، یہ بڑے خوبصورت تھے، اور خوبصورت کیوں نہ ہوتے جن کی نسل میں آنے والی جو شخصیت ہے وہ کائنات کی مالک ہے، سید الکونین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ان کی والدہ نے یعنی عبد المطلب کو ان کی ماں نے چچا کے حوالے یعنی مطلب کے حوالے کر دیا، چاروں ناچار نہیں چاہ رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ والدہ نے پوچھا، اپنے بچے سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا کہ والدہ میں آپ کی محبت کو سمجھ سکتا ہوں لیکن فی الحال مجھے چچا کے ساتھ جانے دیجیے۔ تو آپ نے چچا کے ساتھ جانے کو پسند فرمایا اور چچا کے ساتھ چل پڑے۔ اب اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ غلام خریدتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرے پاس اتنے حسین و جمیل غلام ہیں، تعداد بتا کر کے، خوبصورتی بتا کر کے یہ فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب جو تھے یہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو جب مطلب لے کر کے انہیں مکہ پہنچے ہیں، گھوڑے میں ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ غلام ہے مطلب کا، اور عبد کا معنی جہاں بندہ ہوتا ہے وہاں غلام بھی ہوتا ہے، تو عبد المطلب کا معنی ہو گیا مطلب کا غلام۔ اس نام کی شہرت اتنی ہوئی کہ جو اصل نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وہ نام ہم بھول گئے۔ تو اسی لیے تغلیباً جیسے ابو بکر کا نام ابو بکر تو نہیں ہے، ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تو نہیں ہے، لیکن ان ناموں کے، ان القاب کے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ عبد المطلب کے نام کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس نام کو مشہور کیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، جس وجہ سے یہ نام یہ مشہور ہو گیا۔ ادروائز ان کا نام شیبۃ الحمد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینے مبارکہ میں پیدا ہوئے، روایتوں میں مختلف طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی ہے تو میں نے ایک نور دیکھی، ایک روشنی دیکھی جس نے قصور شام یعنی شام کے جو محلات تھے ان تک کو روشن کر دیا۔ اب یہ واقعات بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں جو عقل قبول نہیں کرتی ہے جنہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سب واقعات ان کا تعلق جو ہے انبیاء کے ساتھ ہے، اور انبیاء کا تعلق معجزانہ ہوتا ہے۔ تو ہم اگر لاجیکلی دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوں گی، محسوس نہیں ہوں گی، اور عقل اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔ ہماری عقل تو بہت چھوٹی ہے، اس لیے ان سب باتوں کو قبول نہیں کرے گی، لیکن ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا تعلق پیغمبریت سے ہے، نبوت سے، اور نبوت سے جس شخص کا تعلق ہو اس کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ نبوت کے درجے پہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وحی کا عنصر چھپا ہوتا ہے۔ معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبی بنانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے لوگوں کو یہ خبر دینا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ شخص وہ شخص ہے جس کی پوری دنیا اتباع کرے گی اور جس کی تعریف میں پوری دنیا رطب اللسان رہے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں اس وقت وہیں موجود تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی جب ولادت ہو رہی ہے تو آپ مختون پیدا ہوئے۔ یوں نارمل جب ولادت ہوتی ہے تو پہلے ماں کے بطن سے گندا پانی نکلتا ہے، اس کے بعد جس کی وجہ سے بدبو پھیل جاتی ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ناف کو پھر کاٹا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے، یعنی ختنہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی۔ یہ سارا معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ سارے کام گویا کہ سمجھیے خود کروا دیے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں یہ سارے واقعات کی میں چشمدید گواہ ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ابھی 24-25 منٹ تقریباً آپ ایک اندازہ لگا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یوں ہی انسان دھڑام سے گر جائے، لیکن حضرت شفا کا بیان ہے کہ نہیں، باضابطہ جو ہے انہوں نے سجدہ کیا اور ایک انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا آسمان کی جانب، جو اشارہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ دیکھو، بچپن سے اس کی یہ تعلیم ہوگی کہ یہ کبھی شرک نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو توحید کا بڑا علم بردار بنے گا۔ یہ سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہیں، اور بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے لوگوں کے ساتھ، بعد میں پھر دائی حلیمہ آتی ہیں، وہ ان کو لے جاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ بہت تفصیل طلب مسائل ہیں، تفصیل طلب واقعات ہیں جن کی جو ہے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور ان سب باتوں پر بات کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو میرے دوستوں اگر بیان کیا جائے تو وقت بہت کم ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا ایک واقعہ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے سجدہ کیا، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور ایک موت کے وقت کا واقعہ ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سمجھیے حالت میں ہے، حالت نزا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دونوں میں ایک میسج جا رہا ہے، وہ بس اس بات کو میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جو کہ اشارہ دیتا ہے کہ نماز کی کتنی اہم چیز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ سجدے کا ہے، اور اس کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ کہ نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سچے متبع ہیں، فالوور ہیں، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تابع داری اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل میلاد النبی منانا۔ اگر ہم منانا چاہتے ہیں تو یہ منائیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو ولادت النبی اگر منانا ہے تو اس کے طریقے بہت سارے ہیں۔ گاجا باجا اور ڈھول باجا جو ہے بجا کر کے اپنی خواہشات کو اسلام کے نام پر پورا کرنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شریعت سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ ہو جائے۔